الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اسی طرح جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ آدمی چپل پہنتا ہے، جوتا پہنتا ہے، جوتے کا ترلا پہننے کی حالت میں اس کے قدم سے لگا ہوا ہوتا ہے، دونوں میں کوئی فاصل نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہوتا۔ یا اسی طریقے سے چپل کا وہ حصہ جس میں آدمی پیر ڈالتا ہے، وہ حصہ پیر سے متصل رہتا ہے، لگا رہتا ہے، پیر اور اس حصے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ عربی کا محاورہ ہے، جب کسی چیز کے قرب کو، اس کی نزدیکی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہتے اقرب الی احدکم من شراک نعل، کہ فلاں چیز تمہارے چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے۔ تو کسی چیز کے قرب کو بیان کرنے کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر بہت زیادہ اندھیرا ہو، بہت زیادہ تاریکی ہو، تو ہماری اردو زبان میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کہتے اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا، اتنی تاریکی تھی، اتنی تاریکی تھی کہ خود مجھے میرے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، خود مجھے میرے ہاتھ نظر نہیں آ رہے تھے، اتنا اندھیرا تھا۔ اسی طرح سے عربی زبان میں جب کسی چیز کے قرب کو بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں چیز اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، اور یہ محاورہ استعمال کر کے یہ بتایا ہے کہ بندے کے لیے جنت کا حصول بہت آسان ہے اگر وہ آسان حاصل کرنا چاہے، اور جہنم میں جانا بھی بہت آسان ہے اگر وہ بچنے کی فکر نہ کرے۔ جنت بندے کے چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بندے کے تسمے سے، چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا حصول حاصل کرنے والوں کے لیے بہت آسان، اور جہنم میں جانا، جہنم سے بچنے کی فکر نہ کرنے والوں کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان۔ اس حقیقت کو آپ ایک واقعے سے سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امم سابقہ میں سے، پہلی امتوں میں سے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا، اور یہ واقعہ بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ پہلی امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک عورت تھی، فرمایا امرأۃ بغیہ، بدکارہ تھی، فاحشہ تھی، زانیہ تھی، وہ جا رہی تھی، اس کا گزر کسی کنویں کے پاس سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا اس کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے،
اس کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اور شدت پیاس کی وجہ سے اس کی زبان، کتے کی زبان ویسے بھی منہ سے باہر ہی رہتی ہے، وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کو پیاس لگ جائے اور شدت کی پیاس ہو تو پوری زبان باہر آ جاتی ہے۔ تو شدت پیاس کی وجہ سے کتا ہانپ رہا تھا اور اس کی زبان باہر کو نکل آئی تھی، اور کنویں کے ارد گرد جو تھوڑا سا نمی تھی اور تری تھی، پانی کا کچھ اثر تھا، اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہا تھا، اپنی زبان سے اس کو چاٹ رہا تھا، اس کو اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس فاحشہ عورت نے گزرتے ہوئے اس کتے کی یہ پریشانی دیکھی اور محسوس کی، تو اس کو اس کے حال پر ترس آیا۔ کیوں؟ انسان کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اور رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ اسی لیے رکھواتے ہیں تاکہ مالداروں کو یہ احساس دلایا جائے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر ان کے دل میں ان لوگوں کی طرف سے جذبہ ہمدردی، غمخواری اور غمگساری پیدا کیا جائے جو بیچارے کبھی کھانے کو پاتے ہیں، کبھی نہیں پاتے، کبھی پینے کے لیے چیز ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے، تو مالداروں کو اس کا احساس تو نہیں ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے۔ اسی لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے تاکہ جہاں اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو، وہیں غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور غمگساری کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ بہرحال اس خاتون نے کتے کی یہ پریشانی دیکھی تو اس کو اس کے اس حال پر ترس آیا، چنانچہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا اور چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے تھی، وہ چمڑے کا موزہ نکالا اور چمڑے کے موزے کو اپنے دوپٹے میں باندھا، باندھ کر کے اس نے اس کو کنویں میں لٹکایا، اور پھر جب وہ موزہ پانی سے بھر گیا تو اس نے وہ نکالا اور نکال کر کے کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلایا۔ وقت کے نبی کے پاس وحی آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بدکارہ کو، اس فاحشہ عورت کو، اس کے اس عمل کی برکت سے، اللہ کی ایک مخلوق کے ساتھ، اللہ کے ایک مخلوق پر رحم کھانے کی وجہ سے، اس پر ترس کھانے کی وجہ سے، سخت پیاس کی حالت میں اس کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام گناہوں کو بخش دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ دیکھا جنت کا حصول کتنا آسان ہے، یہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، جنت تمہارے چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے، اگر تم حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکتے۔ دیکھیے اس بدکارہ نے جنت کس طرح سے حاصل کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو حاضرین میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی جاندار کے ساتھ، کسی بھی ذی روح کے ساتھ تم رحم و کرم کا معاملہ کرو گے، احسان اور بھلائی کا معاملہ کرو گے، اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھلا دو گے، وہ پیاسا ہے اس کو پلا دو گے، چاہے کتا کیوں نہ ہو، تو یہ بھی تمہاری نجات کا سامان اور ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس پر بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی مرتب ہو سکتی ہے، اور اس پر بھی تم مستحق اجر و ثواب ہو سکتے ہو۔ دوسرا واقعہ ذکر کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ پہلی امتوں میں ایک خاتون تھی، صوم و صلاۃ کی بہت پابند تھی، اعلیٰ درجے کی متقی و پرہیزگار، رات بھر اللہ کے سامنے مصلی پر ہوتی تھی اور دن بھر روزہ رکھتی تھی۔ اس کے اندر ایک نقص تھا، ایک عیب تھا، ایک کمی تھی، اور وہ کیا کہ اس نے ایک بلی پال رکھا تھا اور اس کو باندھ کر کے رکھتی تھی، اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی،
اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی تھی، نہ تو خود اس کو کھانا دیتی تھی، اس کو پانی دیتی تھی کہ اس کی بھوک اور پیاس مٹ جائے، اور نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جا کر کے اپنی غذا کا، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ اس کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس کی اس حرکت سے اور اس کے اس عمل سے کہ اللہ کی ایک مخلوق کو وہ بھوکا مار رہی ہے اور پیاسا رکھ رہی ہے، اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کر رہی ہے، اس کو باندھ کر کے رکھا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی اور اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فاحشہ ایک کتے کو پانی پلا کر کے جنت میں جا رہی ہے، اور یہ متقیہ صوم و صلاۃ کی پابند نیک اچھی اور عمدہ خاتون اللہ کی ایک مخلوق کو ستا کر کے، تکلیف پہنچا کر کے، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے جہنم میں جا رہی ہے۔ نہ اس کا روزہ اس کے کام آ رہا ہے، نہ اس کی نمازیں اس کے کام آ رہی ہیں، نہ اس کے اوراد و اذکار اس کے کام آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك، جنت تمہارے بہت قریب ہے، تم اس کو حاصل کرنا چاہو تو اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، جہنم بھی تمہارے بہت قریب ہے، اگر تم اس سے بچنے کی فکر نہیں کرو گے تو پھر کسی بھی عمل کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے جو کام ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے جو کام ہیں، ان میں سے کسی بھی کام کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس کام کو تم معمولی سمجھ کر کے چھوڑ رہے ہو اسی پر اللہ کی رضا مرتب ہو جائے اور تمہاری نجات کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ اور جو اللہ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کام ہیں، ان میں سے کسی کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے کہ یار یہ تو مکروہ ہے، یہ تو مکروہ تحریمی ہی ہے، مکروہ حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے، یہ سمجھ کر کے نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور تمہارے جہنم میں جانے کا فیصلہ کرے۔ تو جنت ہم سے بہت قریب ہے، اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں، اور جہنم بھی بہت قریب ہے، اگر ہم اس سے بچنے کی فکر نہیں کریں گے تو ہم اس میں جا سکتے ہیں، گر سکتے ہیں اپنی کسی ناشائستہ حرکت اور نامناسب قول اور عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ناراضگی اور ناخوشنودی کے جو کام ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور بچنے کی توفیق اور ہمت ہمیں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.